آلہ و اصحابہ الکاملین فی العدل والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسکون بحبل غیر منفصم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیہ على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر محفل حمد و نعت میں موجود ہیں۔ تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام کیا۔ قبل اس کے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خالق اکبر کے فضل و کرم سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر محفل حمد و نعت میں موجود ہیں۔ آج کی یہ محفل اہل محلہ کے تعاون سے ہے، نوجوانان اسلام نے اور محلہ اور مسجد کے اطراف کے جو احباب ہیں انہوں نے مل کر آج کی اس محفل کا انعقاد کیا۔ گویا کہ یہ سالانہ محفل ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر پچھلے کئی سالوں سے محفل منعقد نہیں ہوئی، اس سال منعقد ہوئی ہے۔ اہل محلہ نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور بالخصوص اس محفل کے محرک ہماری مسجد کے حضرت مؤذن صاحب حضرت قاری سید عامر رضا قادری صاحب، سید عامر رضا قادری عطاری سلمہ الباری، ان کے زیر اہتمام آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔
بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا، اور بہت ہی باعث برکت ہیں وہ لوگ جو اس محفل میں آئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، بانی محفل کا ہمیں بلانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جن جن احباب نے اس محفل کے لیے حصہ لیا، جس طرح سے بھی حصہ لیا، رب اکبر ہر ایک کے حصوں کو، ہر ایک کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اس محفل پاک کے صدقے و طفیل رب ذوالجلال جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، جو صحت و عافیت میں ہیں ان کی صحت و عافیت میں بقا و دوام عطا فرمائے، جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں خالق اکبر انہیں اچھے اور مناسب رشتے عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں رب ذوالجلال اس محفل پاک کے صدقے و طفیل انہیں صاحب اولاد فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں رب ذوالجلال ان کی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنائے، جو اولاد کی امید میں ہے بخیر و عافیت ان کی امید بار آور فرمائے، ہر ایک کو صحت و عافیت خوشگوار زندگی عطا فرمائے، ہر طرح کے رنج و علم سے، ہر طرح کے تفکرات سے، مصائب اور مسائل سے رب اکبر محفوظ و مامون فرمائے، دوائیوں کی محتاجیوں سے ہم تمام کو محفوظ و مامون فرمائے۔ آج کی یہ انشاءاللہ میرے بعد ایک اور نشست ہوگی، ایک اور گفتگو ہوگی، اور وہ خصوصی گفتگو ہے۔ میرا بیان اظہار تشکر کے لیے ہے، فقط آپ حضرات کو سمیٹنے کے لیے، جوڑنے کے لیے ہے۔ اصل بیان ان کا ہوگا جن کے لیے ہم خود ہی منتظر ہیں، اور آپ حضرات اتنی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے، اور یہاں آ کر یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی دیر سے بھی آپ حضرات تشریف فرما ہے انشاءاللہ یہاں آنا، اگر کچھ نہ بھی ملے تو کم از کم اتنی ہی بات کافی ہے کہ جتنی دیر تک آپ یہاں موجود ہیں، جتنی دیر تک ہم یہاں موجود ہیں، کم از کم یہ سعادت تو ہے کہ ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی سعادت ہے نا، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے، کسی عقیدے کے مطابق کچھ ملے یا نہ ملے، اتنی بات تو سبھی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں آ کر اتنی بات تو ضرور ہے، اتنی بڑی سعادت مندی تو ہے کہ یہاں آ کر انسان کوئی کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہاں آ کر جو بھی بیٹھے گا، چاہے وہ کچھ لے کر جائے یا نہ جائے، لیکن جتنی دیر یہاں پر بیٹھے گا وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح کی حاضری نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال تمام تر تفکرات سے یکسر بچا کر اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کی خدمت کے لیے ہم تمام کو کوشاں فرمائے، ہم تمام کو شوق اور عزت عطا فرمائے۔ آج کی اس مبارک اور محترم محفل کے لیے اس آیت مقدسہ کو ہم نے عنوان سخن بنایا ہے، بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ ہے، انتہائی معروف آیت ہے، اور ہر ایک اس آیت کو پڑھتا بھی ہے، سیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ نمازوں میں بھی اکثر و بیشتر یہ آیت تلاوت کی جاتی ہیں، بچے بھی اس آیت کو، اور بلکہ اس سورت کو بچے بھی اکثر و بیشتر یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، گھروں کی مستورات بھی اس آیت کو یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اب چونکہ یہ آیات اور یہ وہ ان صورتوں میں سے ہے کہ اکثر و بیشتر نمازوں میں بھی تلاوت کی جاتی ہے، تو جو نمازوں میں اکثر و بیشتر با جماعت شرکت کرتے ہیں، سنتے سنتے بھی یہ صورتیں یاد ہو جاتی ہیں، اور یہی با جماعت نماز کی ایک خاص سعادت ہے، فضیلت ہے، اور اس کی برکت ہے کہ جو شخص با جماعت نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، امام جتنی صورتیں پڑھتا ہے کم از کم وہ ساری صورتیں اسے یاد ہو جاتی ہیں، اور اگر یاد نہ بھی ہو تو جب وہ قرآن پڑھنے میں مصروف ہوتا ہے تو جب وہ پڑھی ہوئی آیات آتی ہیں تو وہ جلدی سے وہ پڑھ لیتا ہے، اس کی زبان میں خود بخود ہی وہ آیات آ جاتی ہیں۔ یہ جماعت کی بہت بڑی برکت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہتوں نے اسی طرح سے کئی صورتیں یاد کی تھیں۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حجرے سے مسجد نبوی سے قریب ہی ان کا حجرہ تھا، فرماتی ہیں کہ انہوں نے سورہ صافات زبانی یاد رکھی تھی، اور جب کوئی پوچھتا سورہ صافات بہت مشکل سورت ہے، 30ویں پارے میں ہے، اور کئی رکوع ہیں اس کے، زبانی انہیں یاد تھی، تو کوئی پوچھتا تو کہتی کہ بس سنتے سنتے یاد ہو گئی، اور سننے کی وجہ یہ ہے کہ سورہ صافات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور میرا گھر چونکہ مسجد کے قریب تھا تو آواز آتی تھی، ہم غور سے سنتے رہے، سنتے سنتے وہ صورت یاد ہو گئی۔
تو نمازوں کی یہ برکت ہوتی ہے، بالخصوص با جماعت نمازوں کی یہ برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو صورت ہے، یہ جو آیت ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں یہ سورہ بلد ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پیارے حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، اور اس وجہ سے قسم ہے کہ پیارے حبیب تم اس شہر مکہ میں تشریف فرما ہو۔ اس آیت مقدسہ میں یہ دو آیات ہیں، ان دو آیات میں عظمت مکہ کا بیان بھی ہے، عظمت مصطفیٰ کا بیان بھی ہے، اور عظمت غوث اعظم کا بیان بھی ہے۔ تو آج کی محفل ہم نے انہی تین عظمتوں پر گفتگو کرنی ہے۔ جب یہ تینوں عظمتیں پوری ہو جائیں گی تو گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو اتنی مشکل ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اتنے مشکل لوگ نہیں ہیں۔ جو مشکل لوگ ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو بھی مشکل ہوتی ہے، تو ہم مشکل لوگ نہیں ہیں، سادہ لوگ ہیں، سادہ طبیعت ہیں، اور گفتگو بھی سادہ ہی کرتے ہیں۔ لہذا اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ اب شہر مکہ جو ہے یہ مسلمانوں کا مرکز ہے۔ شہر مکہ اور شہر مدینہ ہمارا مرکز ہے، لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جب کوئی بھی کہے نا کہ شہر مکہ ہمارا مرکز ہے تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، شہر مکہ اور شہر مدینہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، عقیدوں کا مرکز نہیں ہے۔ ورنہ مکہ اور مدینہ میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے برے برے عقائد پھیلائے، اور آج بھی جہاں وہ لوگ موجود ہیں، اور آج بھی جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے عقائد کوئی اسلاف والے نہیں ہیں۔ تو شہر مکہ اور شہر مدینہ بلکہ کل عرب ہمیشہ سے مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز رہا ہے، عقیدے کا مرکز نہیں رہا۔ ورنہ وہاں کے ائمہ تو بدلتے رہے ہیں، کبھی حجاج بن یوسف کے زمانے میں ان کے ائمہ رہے، کبھی یزیدیوں کے زمانے میں ان کے حامی ائمہ رہے ہیں، تو وہاں مختلف عقائد بھی ہوتے رہے، مختلف اعمال بھی ہوتے رہے۔ اگر وہ ہمارے اعمال کا بھی مرکز بن جائیں تو پھر جو وہاں کا امام کہے، جو وہاں کا امام کرے وہی ہم نے کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عقیدتوں کا مرکز بھی اسے بنا لیتے اور اپنے عقیدے کا مرکز بھی اسے بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو مکہ اور مدینہ یہ عظمتوں کا گنجیرہ ہے، تبرکات کا مجمع بحرین ہے۔ مکہ اور مدینہ میں بالخصوص مکے کی شہر مکہ کی بات ہے تو شہر مکہ کیا وہاں ایک تبرک ہے؟ جو شہر مکہ دیکھ کر آئے وہ بتاتے ہیں، اور بالخصوص جنہوں نے شہر مکہ میں ایک وقت گزارا ہے وہ بتائیں گے کہ شہر مکہ ایک تبرک کی جگہ تو نہیں ہے، وہ تو تبرکات کا مرکز ہے، وہ تبرکات کا مرکز ہے، منبع ہے، مصدر ہے۔ وہاں ایک تبرک نہیں ہے، وہاں صفا و مروہ ہے، جہاں پہ یاد ہے حضرت ہاجرہ کی، جہاں یاد ہے حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جب انسان صفا اور مروہ میں چلتا ہے تو ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور دل میں خیال آتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی ولیہ اور اللہ کے رسول کی والدہ یہاں پہ چلی، اور یہی وہ مقام ہے، صفا اور مروہ ہے کہ یہاں حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بھی چلے ہیں۔ اور صفا اور مروہ کے بارے میں دوسری روایت یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفا اور مروہ کے درمیان میں کئی صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما جب صفا اور مروہ کی صحیح کرتے نا تو ایک مقام پر کھڑے ہو کر اپنے عصا سے یوں ٹھیک لگاتے، یوں ٹھوکا دیتے، اور فرماتے جب لوگ کہتے آپ اپنے عصا سے اس جگہ کیوں مار رہے ہیں تو فرماتے اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہی وہ مقام ہے جس جگہ سے قرب قیامت دابۃ الارض نکلے گا، وہ جانور نکلے گا جو عجیب الخلقت ہوگا، جو انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا، پوری زمین میں چکر لگائے گا، اور جسے وہ صاحب ایمان دیکھے گا اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جسے وہ صاحب کافر دیکھے گا اس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا، اور ایسا لکھ دے گا پھر وہ مٹے گا نہیں۔ تو دابۃ الارض جس جگہ سے نکلے گا تو مختلف روایات ہوتی ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت یہ ہے کہ صفا اور مروہ کی جب آپ صحیح کرتے تو ایک مقام پر آپ اپنے عصا سے مارتے اور فرماتے یہی جگہ ہے یہاں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ تو کیسی عظمت کا گنجینہ ہے
کیسی عظمت کا مقام ہے کہ وہاں انبیاء کرام کی قبریں موجود، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی یاد موجود، حضرت ہاجرہ کی یاد موجود ہے، دابۃ الارض وہیں سے نکلے گا، تو کس قدر وہاں وہ تاریخی مقام ہے، تاریخی جگہ ہے۔ اور فقط صفا اور مروہ کی ہی بات ہے، وہاں آب زمزم ہے جو اللہ کی قدرتوں کا نظارہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمزم کا پانی پینے والے کے لیے مشروب ہے، کھانے والے کے لیے کھانا ہے۔ اور فرمایا جو شخص جس نیت سے زمزم کا پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیت پوری کرے گا۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ آج کے دن تک سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہیں، کثیر الروایہ ہیں۔ آج کے دن تک کسی محدث نے اتنی کثرت سے حدیث روایت نہیں کی جتنی کثرت سے امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے حدیث روایت کی ہے۔ اور آپ کی حدیث کی کتاب جمع الجوامع شرق سے غرب تک پھیلی ہوئی ہے، علماء سینے سے لگاتے ہیں، اور ہر ایک عالم کی لائبریری میں یہ کتاب ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ سب سے بڑا ذخیرہ ہے حدیث کا۔ تو امام سیوطی سے جب پوچھا کہ آپ نے اتنی ساری حدیثیں کیسے یاد کر لی، آپ نے اس طرح خدمت کیسے کر لی، تو فرماتے ہیں ایک ہی وجہ ہے کہ زمزم پیتے ہوئے میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ابن حجر جیسا حافظ الحدیث بنا دے، تو رب ذوالجلال نے مجھے ابن حجر جیسا نہیں ان سے بہتر حافظ الحدیث بنایا۔ حالانکہ ابن حجر ان کے استاد ہیں، لیکن حدیث کی جب خدمت کی ہے تو دنیا جانتی ہے کہ استاد سے زیادہ خدمت شاگرد نے کی ہے۔ تو یہ کس بات کا نتیجہ تھا، کس بات کی برکت تھی؟ تو آب زمزم کی برکت تھی۔ تو ایک برکت ہے جس کا تذکرہ کیا جائے، وہاں جو مطاف ہے نا، جس جگہ لوگ طواف کرتے ہیں اسے مطاف کہتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے، دیگر اور محدثین نے روایت کی، مطاف کے اندر 300 انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں، اور خاص وہ جگہ جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، مقام ابراہیم سے حتیم کے درمیان اور حتیم سے بیت اللہ کے دیوار کے درمیان میں حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی قبر موجود ہے، حضرت ہاجرہ کی قبر موجود ہے۔ اسے روایت کرنے والے حاکم ہیں، المستدرک ہے، انہوں نے روایت کی۔ اتنے کثیر انبیاء کرام وہاں مدفون ہیں۔ اچھا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، درمیان میں ہم نے یہ گفتگو کی تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، جب اتنے انبیاء کرام مدفون ہیں تو پھر ہم طواف کیوں کر لیتے ہیں، بے ادبی کیوں نہیں ہوتی؟ تو ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے ارشاد فرمایا سلفن خلفن ہر زمانے کے علماء کرام نے وہاں طواف کیا ہے، اس وجہ سے طواف کر لیتے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہمارے پاؤں کے نیچے ان کی قبر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی پل کے اوپر سے جا رہے ہیں اور نیچے قبر موجود ہے، یا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نیچے کمرے میں کوئی قبر موجود ہے اور آپ اوپر کمرے میں قیام پذیر ہیں، یہ ایسے ہی ہے۔ یعنی قبر اور مطاف کے درمیان میں کچھ خلا ہے، اوپر سے کوئی روک ہے، کوئی چادر ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی چھت ہے، جس کی وجہ سے قبر اور چلنے والوں کے درمیان میں فرق ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ پل کے نیچے سے جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سے مقامات پر قبرستان بھی پل کے اوپر ہی ہوتے ہیں، تو اس میں بے ادبی تو نہیں ہوتی نا۔ اسی طرح وہ انبیاء کرام کے مزارات وہاں موجود ہیں، لیکن جو اوپر سے طواف کرتا ہے اس طواف کرنے سے بے ادبی نہیں ہوتی ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے بھی لکھا اور دیگر محدثین نے لکھا ہے۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی پاکیزہ ہے، بابرکت جگہ ہے کہ اس جگہ کو نسبت کوئی ایک نسبت نہیں ہے، اس جگہ کی برکت کے لیے کوئی ایک نسبت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس جگہ کی برکت کی وجہ سے بیت اللہ کو نسبت مل گئی اور اس نسبت کی وجہ سے بیت اللہ بابرکت جگہ بن گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ وہاں صفا و مروہ ہے، وہاں نشانی موجود ہے، وہاں مطاف ہے، وہاں نشانی موجود ہے، وہاں آب زمزم ہے، وہاں نشانی موجود ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہ نشانی موجود ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہ نشانی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقام ابراہیم کا پتھر اور حجر اسود یہ دونوں جنت کے یاقوت میں سے ہیں، یہ دونوں جنت کے پتھر ہیں، اور جنت سے آدم علی نبینا علیہ السلام ان دونوں کو لے کر آئے، اور جب لائے تو یہ جو حجر اسود ہے ابھی تو کالا پتھر ہو گیا، فرمائیے انتہائی سفید تھا،
انتہائی چمکیلا تھا، انتہائی نورانی تھا. فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن. جب یہ حجر اسود دنیا میں اترا تو انتہائی سفید تھا، انتہائی چمکدار تھا، انتہائی نورانی تھا. فصفدته خطایا بنی آدم، لیکن بنی آدم اسے ہاتھ لگاتے رہے اور بنی آدم کی خطاؤں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا. تو یہ جنتی پتھر ہے اور ہر زمانے میں یہ پتھر رہا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے طوفان نوح کے زمانے میں جب بیت اللہ پانی کے اوپر آ گیا تو اس وقت فرشتوں نے اس پتھر کو وہاں سے نکال دیا. اور جبل ابی قبیس ایک پہاڑ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو جگہ ہے نا، اس ولادت کی جگہ کے پچھلی جانب آپ جائیں تو وہاں ایک پہاڑ ہے. اب تو وہ پہاڑ کاٹ دیا گیا، ختم ہو گیا ہے. جبل ابی قبیس، اسی پہاڑ پر اس پتھر کو امانتاً رکھ دیا گیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کرنی شروع کی تو پھر فرشتوں نے وہ پتھر لا کر انہیں عطا کر دیا. یہ دونوں پتھر مقام ابراہیم اور حجر اسود، ان کی ایک الگ سے تاریخ ہے. بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہ ایک کوئی مثال ہو تو بیان کی جائے. یہ جو شہر مکہ ہے یہ عظمتوں کا خزینہ ہے. پھر مسجد خیف ہے، مکہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، 3 میل کے فاصلے پر مینا ہے، وہاں ایک مسجد ہے مسجد خیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف کے بارے میں بھی فرمایا، جو طبرانی کی حدیث ہے، فرمایا 300 انبیاء کرام کے مزارات مسجد خیف کے اطراف میں، 300 انبیاء کرام کے مزارات وہاں موجود ہیں. اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا مزار بھی وہاں موجود ہے. تو ایک اس کی فضیلت نہیں ہے جس کا ذکر کیا جائے، وہاں چاہے زمزم ہے، وہاں مطاف ہے، وہاں انبیاء کرام کی نشانیاں ہیں، وہاں حجر اسود ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں مینا ہے، وہاں عرفات ہے، وہاں مزدلفہ ہے. بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. شہر مکہ نشانیوں کا مرکز ہے، شہر مکہ نشانیوں کا گنجینہ ہے. لیکن کمال ہے میرے رب عز و جل کی کہ جب وہ قسم کھاتا ہے تو یہ نہیں فرماتا کہ پیارے حبیب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حجر اسود ہے. شہر مکہ کی قسم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، یا یہاں انبیاء کرام کی قبریں ہیں، یا یہاں صفا اور مروہ ہے. فرمایا پیارے حبیب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اور قسم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پیارے حبیب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، تم اس شہر میں مہنے خرام ہوتے ہو، تم اس شہر میں چلتے ہو، تمہارے قدم لگے ہیں. اس وجہ سے مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری عظمتیں ایک طرف ہیں اور عظمت مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ ایک طرف ہے. تو یہ آیت کریمہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ آیت کریمہ جہاں شہر مکہ کی عظمتوں کو بیان کرتی ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بھی بیان کرتی ہے. اور اس طرح کہ شہر مکہ کی قسم یاد کی گئی اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے حبیب تم سے نسبت اس شہر کو ہے، پیارے حبیب تمہارے قدموں سے اس شہر کو نسبت ہے، اور جس چیز کو تمہارے قدموں سے یا تمہاری ذات سے نسبت ہو جائے وہ چیز فضیلت مآب ہو جاتی ہے. چاہے وہ شہر مکہ ہو، چاہے وہ شہر مدینہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی مقام ہو جائے، عظمت نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا ہے، عظمت نام رسول اللہ سے نسبت کا ہے. جس چیز کو رسول اللہ سے نسبت ہو جائے وہ چیز فضیلت مآب ہو جاتی ہے، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے مدینہ ہو، مقام بدر ہو، مقام احد ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ مکانات ہو، چاہے وہ شخصیات ہو. اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ 1000 کعبے 1000 سجدے نبی کے نقش قدم کے صدقے، 1000 کعبے 1000 سجدے نبی کے نقش قدم کے صدقے. وہ جس جگہ سے گزر گئے ہیں اسی کو کعبہ بنا کے چھوڑا. اب دیکھیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نمازوں میں عظمت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزوں میں عظمت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر عبادات میں عظمت ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. جب آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، 17 مہینوں تک آپ نماز پڑھتے رہے، تو تمام مومنین بھی وہی نماز پڑھتے رہے، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے.
اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو تمام مومنین نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب یوں سمجھ لیجئے بالفرض جس واقعے پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اگر کوئی اسی دوران مسجد نبوی یا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اب جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور اس کا حکم دیا، اب اگر کوئی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو بات کیا ہے؟ اگر عظمت مسجد اقصی میں تھی تو پھر وہ عظمت منتقل ہو کے بیت اللہ میں کیوں کر آ گئی؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل میں ہم نہ مسجد اقصی کو جانتے ہیں نہ بیت اللہ کو جانتے ہیں۔ ہمیں مسجد اقصی کی عظمت بھی رسول اللہ نے بتائی ہے، بیت اللہ کی عظمت بھی رسول اللہ نے بتائی ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ جب تک رسول اللہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہم بھی وہیں رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور جب رسول اللہ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہم ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ عظمت نام مسجد اقصی کا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے عظمت نام بیت اللہ کا ہے۔ اگر عظمت نام بیت اللہ کا ہوتا تو اس زمانے میں بھی نماز پڑھنے سے نماز ہو جانی تھی۔ اگر عظمت نام مسجد اقصی کا ہے تو اس زمانے میں اگر کوئی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جانی تھی۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ اس کی فقط وجہ یہی ہے، ہزار کعبے ہزار سجدے نبی کے نقش قدم کے صدقے وہ جس جگہ سے گزر گئے ہیں اسی کو کعبہ بنا کے چھوڑا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزوں میں عظمت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزوں میں عظمت ہے۔ اگر روزوں میں عظمت ہے تو پھر عید کے دن آپ روزہ رکھ لیں تو پھر آپ گناہگار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بھائی روزوں میں عظمت ہے نا، تو عید کے دن سال میں 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور عید کا ایک دن ہے، بقرعید کی 4 دن ہیں۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تمام محدثین نے لکھا، تمام فقہاء کرام نے لکھا اگر روزہ رکھنے میں عظمت ہے تو پھر ان دنوں میں اگر روزہ رکھے انسان روزہ رکھے تو پھر گناہگار کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ روزوں میں عظمت ہے، لیکن رسول اللہ کی ذات یہ بتاتی ہے کہ اصل عظمت روزوں میں نہیں ہے، میرے مطابق روزہ رکھنے میں عظمت موجود ہے۔ اگر تم میرے کہے سے روزہ رکھو گے تو روزوں سے برکت ملے گی، اور اگر میرے کہے سے روزہ نہیں رکھو گے تو برکت نہیں ملے گی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نمازوں میں عظمت ہے، اگر نمازوں میں عظمت ہے تو نصف النہار کے وقت میں اگر کوئی نماز پڑھے تو گناہگار کیوں ہے؟ جب سورج بالکل آپ کے سر پر ہو اس وقت اگر آپ نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کی ممانعت کیوں ہے؟ حرام کیوں ہے نماز پڑھنا؟ بھائی نمازی ہے نا، کسی بھی وقت آپ نماز پڑھ لیں، عظمتوں کی چیز ہے، آپ بابرکت ہو جائیں، آپ کو ثواب ملے۔ تو اگر نماز پڑھنا ہی عظمتوں کا مرکز ہے، اگر نماز ہی عظمتوں کا مرکز ہے تو نصف النہار کے وقت میں اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز کیوں نہیں ہوگی؟ تو جواب یہی ہے کہ اس وقت رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ رسول اللہ نے منع کیا تو ہم نماز چھوڑ دیں گے؟ اصل میں نماز کو نماز بنایا ہی رسول اللہ نے ہے۔ تو عظمت کسی چیز میں نہیں ہے، اگر عظمت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے۔ آپ کی عطاؤں سے آپ کی اطاعت کرتے ہوئے اگر کوئی نماز پڑھے گا بے شک نمازوں میں عظمت ہے، آپ کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی روزہ رکھے گا بے شک روزے میں عظمت ہے، آپ کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی دیگر اعمال حسنہ کرے گا بے شک وہ فیض پائے گا، اور اگر آپ کی اطاعت کرتے ہوئے وہ کتنی ہی بڑی عبادت کر لے اور چاہے کہ اسے عظمت مل جائے اسے عظمت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عظمت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا۔ جس چیز کو نسبت رسول اللہ سے ہو جائے وہ چیز فضیلت مآب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس چیز کو نسبت رسول اللہ کے قدم سے ہو جائے وہ جگہ وہ مقام بھی عزت مآب ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال یہی ہے کہ بیت اللہ کو کون جانتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے، بیت اللہ تو بت خانہ تھا نا، 360 بت رکھے ہوئے تھے،
لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے بیت اللہ کو خدا خانے میں تبدیل کیا، خانہ خدا میں تبدیل کیا، حالانکہ یہ ازل سے ہی خانہ خدا ہے، لوگوں نے اسے بت خانہ بنا دیا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دوبارہ سے آپ نے بیت اللہ کو جو بت خانہ بن گیا تھا خانہ خدا میں تبدیل کیا۔ بیت اللہ کی پہچان ہمیں اگر ملی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے، بیت اللہ کو عظمت ملی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے ملی ہے۔ اسی وجہ سے رب ذوالجلال فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کام کو کیسا جانا ہے، ذرا دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آج اگر آپ بیت اللہ یا مسجد نبوی کے در و دیوار کو چومنے کے لیے جائیں نا، تو وہاں بہت سے ایسے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں جو شرک کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے ہاتھ روک رہے ہوتے ہیں، جو سیدھے سادے نوجوانوں کو، سیدھے سادے لوگوں کو الجھا رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک سیدھا سادہ شخص ہے جو عقیدت مند ہے، وہ مکہ اور مدینہ گیا ہے، اسے کیا معلوم علم کیا ہے، اسے کیا معلوم کہ قرآن و حدیث کی گہرائی کیا ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے عام انسان، اسے اتنی معلومات تو نہیں ہوتی۔ اب ایسے لوگوں کو اگر پکڑ کر کوئی کہے کہ یہاں کے در و دیوار کو اگر چومو گے تم مشرک ہو جاؤ گے، تم بدعتی ہو جاؤ گے، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں آ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو وہاں اس نے سیکھا ہے وہی حق ہے۔ پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، عقیدے کا مرکز نہیں ہے۔ اگر اسے اپنے عقیدے کا مرکز سمجھو گے تو جیسے وہ گمراہ ہو رہے ہیں تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اب واقعی کیا ایسا ہے کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی موجود ہے، اگر ان مقامات کو کوئی چومے تو کیا گناہگار ہو جاتا ہے؟ اگر یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ رہا، یہ تو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان سے بڑھ کر نہ رسالت کو کوئی جان سکتا ہے نہ توحید کوئی جان سکتا ہے۔ رسالت ان کے گھر کی ہے، توحید ان کے گھر کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، کثیر الروایہ ہے، بخاری مسلم اور سیاہ ستہ میں کثرت سے ان کی روایات اور ان کے بیانات موجود ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل ہے، جب آپ مدینے سے مکے کی جانب جاتے نا عمرہ ادا کرنے کے لیے یا حج ادا کرنے کے لیے، تو آپ کے ساتھ لوگ بھی ہوتے۔ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، جب لوگوں نے پوچھا کہ مکہ سے مدینے سے مکہ جب ہم حج یا عمرہ کے لیے جائیں تو کن کن مقامات پر رکنا ہے، تو صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف مقامات کا پتہ بتایا۔ فلاں ٹیلے کے نیچے نماز پڑھو، فلاں درخت آئے گا اس کے نیچے نماز پڑھو، پھر تم تھوڑی دور آگے جانا، ایک نالا آئے گا، ایک برساتی نالا آئے گا، وہاں بیٹھ جانا، وہاں تھوڑی دیر نماز پڑھنا، وہاں عبادت کرنا، پھر آگے جانا ایک ٹیلا آئے گا، وہاں بیٹھ جانا، پھر آگے جانا، ایک نشانی آئے گی، وہاں بیٹھ جانا۔ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے جس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو یہ بتایا، جب تم مدینے سے مکہ جانا تو ڈائریکٹ مت چلے جانا، بلکہ جو مقامات میں بتا رہا ہوں ان مقامات پر عبادت کرتے جانا۔ تو اصل میں وہ مقامات کون سے ہیں؟ تو ابن عمر سے جب پوچھا گیا تو فرمایا میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکہ اور مکہ سے مدینے کا سفر کیا ہے، اور جو مقامات میں بتا رہا ہوں یہ وہ جگہ ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ حتیٰ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ طریقہ تھا کہ مکہ سے مدینے کے درمیان سفر کرتے ہوئے رسول اللہ نے جہاں استنجا فرمایا اس جگہ پہ بھی قیام کرتے اور استنجا کی صورت میں بیٹھتے تھے، اگرچہ نہ کرنا ہو پھر استنجا کی صورت میں بیٹھتے اور پھر اٹھ جاتے اور کہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنا ہے۔ کنز العمال کی حدیث ہے، پوچھتے ہم ہیں کہ ان جگہوں میں نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا یا جلدی سے مکہ چلے جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا؟ تو بے شک ایسا ہی ہے، اگر آپ مکہ جا کر ایک سجدہ کریں گے تو وہاں ثواب زیادہ ملے گا، ان مقامات پر اگر سجدہ کریں گے تو ایک سجدے کا ثواب ایک ہی ہوگا۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ان مقامات پر سجدہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ اس شخص اپنے آقا و مولا کے نشان قدم کو یاد رکھتے ہیں۔
اور یہ یاد رکھنا، ان مقامات سے تبرک لینا ہمیں اگر کسی نے بتایا ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت نے نہیں بتایا، اعلیٰ حضرت نے تو بہت بعد میں بتایا ہے، پہلے صحابہ کرام نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اور آپ کے تبرکات سے برکت لی جائے۔ مجھے کیا خبر تھی نماز کی، مجھے ہوش کب تھے سجود کے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس بجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ مجھے کیا خبر تھی نماز کی، مجھے ہوش کب تھے سجود کے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ یہ عمل کر کے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات مٹانے کے لیے نہیں، انہیں محفوظ رکھنے کے لیے ہیں۔ اور آج جو لوگ رسول اللہ کے نشانات کو مٹا رہے ہیں وہ دین کا کام نہیں کر رہے، وہ کوئی تعمیری کام نہیں کر رہے، یقیناً ان کا کام تعمیری نہیں تخریبی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جن لوگوں نے دائی حلیمہ سلام اللہ علیہا کی پوری عبادی کو بلڈوز کر دیا، ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعمیری کام کر رہے ہیں؟ ہم کیسے ان کی تعریف کریں؟ جنہوں نے صحابہ کرام کے مزاروں کو توڑا، جنہوں نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزار کو مسمار کیا، امام حسن کے مزار کو توڑا، امام جعفر الصادق کے مزار کو توڑا، عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے مزار کو توڑا۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم ان کی تعریف کریں؟ ہم کبھی ان کی تعریف کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تاریخ جانتے ہیں، جو تاریخ جاننے والا ہے وہ کبھی تعریف نہیں کرے گا، اور جو تعریف کرنے والا ہے یقیناً اس بات کی دلیل ہے وہ تاریخ نہیں جانتا ہے۔ جو علامہ شامی کو پڑھنے والا ہے، جو دیگر محدثین اور مورخین کو پڑھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے کارنامے شروع سے کیا تھے، اب کیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ لہذا جو لوگ آج توحید کے نام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم کو مٹا رہے ہیں، یقیناً نہ وہ دین جانتے ہیں، نہ وہ رسول اللہ کی شریعت جانتے ہیں، نہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ جانتے ہیں۔ صحابہ کرام تو ایک ایک نشان قدم کو محفوظ رکھتے تھے، تم کیوں کر صحابہ کرام کے پیروکار ہوئے؟ تم تو صحابہ کرام کے پیروکار نہ ہوئے، اس لیے کہ تم رسول اللہ کے نشان قدم کو توڑنے والے، بلڈوز کرنے والے، مسوار کرنے والے اور بے نشان کرنے والے ہو۔ تم کیوں کر توحید کے علم بردار ہو سکتے ہو؟ کنز العمال کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے نا ایک درخت کو پانی دیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے اس درخت کا خیال رکھنا کہیں یہ خشک نہ ہو جائے، اس لیے کہ ویرانے میں ایک درخت ہے، فرمائے ہر ایک سے آپ کہتے جو بھی آنا جانا کرنے والا ہے وہ پانی ضرور اس میں ڈالے۔ جب لوگ پوچھتے کہ اور بھی درخت موجود ہیں، آپ کسی اور درخت کے بارے میں کہتے نہیں، کسی اور پودے کے بارے میں کہتے نہیں، اس پودے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کو پانی دیا کرو، اس کا خیال رکھا کرو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کنز العمال کی حدیث ہے، ابن عمر ہی روایت کرنے والے۔ تو ابن عمر فرماتے اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ وہ درخت ہے کہ اس درخت کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ کے نشانات کو بے نشان کرنے والے نہیں تھے، وہ تو آباد کرنے والے تھے۔ اور آج جو صحابہ کے نام پہ رسول اللہ کے نشانات کو بے نشان کیے جا رہے ہیں، یہ ہم ایسے ہی کہہ دیں؟ مدینے سے مکہ جانے ہوئے جو راستے ہیں نا، کافی طویل راستہ ہے، جو وہاں گئے ہیں جانتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی کافی وقت لگتا ہے، اس زمانے میں مزید وقت لگتا تھا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں مدینے سے مکہ چلے جاتے تھے؟ کئی ہفتوں لگتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عثمانی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نشانات موجود
تھے ابن عمر کی وہ حدیث جو میں نے بیان کی، اسی حدیث کو مقصود بنا کر، اسی حدیث کو دلیل بنا کر، اسی حدیث کے سہارے عثمانی دور میں جن جن مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کرنا ثابت ہو گیا تھا وہاں مسجدیں موجود تھیں۔ 1300 مسجدیں تھیں، 1300 مسجدیں مدینے سے مکے کے لیے جاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دی گئی تھیں کہ جب لوگ جائیں اور وہاں ہر مسجد کے پاس لکھا ہوا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ نے قیام فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ طعام کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، آرام کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی تھی، آج بتاؤ پھر وہ ساری مسجدیں کہاں ہیں؟ ساری مسجدیں کہاں ہیں؟ شرک اور بدعت کے نام پر وہ ساری مسجدیں توڑ دی گئی ہیں۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، دور بدلتا رہتا ہے، پھر دور آئے گا تو وہ ساری نشانیاں موجود ہیں، دوبارہ مسجدیں تعمیر ہوں گی، دوبارہ سب کچھ بنے گا۔ اس لیے کہ جس نشانی کے طور پر ہم نے وہ مسجد بنائی، جس سے دلیل لی تھی، جس سے ہم نے پتہ لیا تھا، وہ سارے پتے موجود ہیں، وہ تمام پتوں کے مطابق دوبارہ مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں، دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو آپ کے تبرکات کو، آپ کے نشان قدم کو بے آباد کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم وہ خود بے آباد ہو جائے گا۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم بے آباد ہوئے اور نہ ہی کبھی ہو سکتے ہیں۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ یہ ایسے ہی تو نہیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ نظر تھوڑی کمزور تھی آپ کی، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کافی دور کا سفر تھا، مسجد نبوی آتے ہوئے کافی وقت لگتا تھا، بہت دور کی آبادی سے آنا جانا کرتے تھے، عقیدت مند تھے، اکثر و بیشتر آ جاتے، نماز مسجد نبوی میں ہی ادا کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو مزہ ہے کسی اور نماز میں نہیں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتا ہوں، میرا گھر دور ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں ہر نماز آپ کی معیت میں ادا ہو جائے، ہر نماز آپ کی ابتدا میں ادا ہو جائے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کا موسم آتا ہے مدینے اور میرے گھر کے درمیان میں ایک برساتی نالا گزرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ بس اب میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھوں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بارش کے ایام میں میرے اور مسجد نبوی کے درمیان میں ایک برساتی نالا گزرتا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر میں ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ ایک تو بارش کی وجہ سے رکنا پڑتا ہے، نالے کی وجہ سے رکنا پڑتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری نظر بھی کچھ کمزور ہے، اس وجہ سے آنے سے معذور ہو جاتا ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں گھر میں ہی نماز پڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور ایک جگہ نماز پڑھ دیں، جس جگہ آپ نماز پڑھ دیں گے میں اسی جگہ کو مصلی بنا لوں گا، جب بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے سے رک گیا تو آپ کے نشان قدم پر مصلی بچھا کر نماز پڑھوں گا تو آپ کی یاد تازہ ہو جائے گی، برکت دوبالا ہو جائے گی، برکت ملے گی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا انشاءاللہ کل ہم ضرور تمہارے گھر تشریف لائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن آپ اشراق کے وقت ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر آپ وہاں پہنچ گئے، ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ پہلے سے منتظر تھے،
اہل محلہ کو بھی انہوں نے جمع کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لائیں گے. تمام علاقے والے بھی جمع تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب آپ وہاں تشریف لے گئے, آپ نے فرمایا کون سی جگہ ہے جہاں تم چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں اور تم پھر اس جگہ کو مصلی بناؤ. تو کہتے ہیں کہ فاشار الی ناحیۃ البیت, آپ نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس جگہ آپ نماز پڑھ دیں تو میں اس جگہ کو مصلی بنا لوں گا. تو کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز آپ نے پڑھی, اور یہ اشراق اور چاش کی نماز تھی آپ نے پڑھی, اور دیگر لوگوں نے بھی ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ایک دعوت ہوئی, پھر بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے, بڑی زیارتیں ہوئی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ابن حجر فرماتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے, یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جس جگہ رسول اللہ کے نشان قدم لگ جائیں, امت کا اجماع ہے کہ اس جگہ کو, اس نشان قدم کو اپنے لیے تبرک کے طور پر رکھ لے اور اس جگہ نماز پڑھے. وہ جگہ اس کے لیے بابرکت ہو جائے گی. یہ عقیدہ اکابرین کا ہے, سلفن خلفن یہ عقیدہ ہمیں ملتا رہا ہے. اس زمانے میں اگر آ کر لوگ اس عقیدے کے خلاف جائیں تو خبردار, آپ نے ان کے پیچھے جانا نہیں ہے. ہمیں ایمان, ہمیں اسلام کسی انجینئر نے نہیں دیا, ہمیں ایمان کسی پروفیسر نے نہیں دیا ہے. ہمیں ایمان اگر ملا ہے تو صحابہ کرام سے ملا ہے. جب صحابہ کرام سے ایمان ملا ہے تو چلنا بھی ہم نے صحابہ کرام کے طریقے پر ہے, کسی انجینئر کے طریقے پر نہیں چلنا ہے. اور یہ کہہ دینا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں. تو یہ 2 عظمتوں کا بیان ہو گیا. آخری ایک عظمت کا بیان کرنا تھا. میری گفتگو آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں, انشاءاللہ پھر میری گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. یہ چند اشعار ہیں جو میں ابھی بھی ذہن میں آ گئے, میں چاہتا ہوں کہ وہ اشعار آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں. در رسول پہ جو میری حاضری ہو جائے, در رسول پر جو ایک بار حاضری ہو جائے, میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے. در رسول پہ جو ایک بار حاضری ہو جائے, میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے. گزرتا کیسے ہے ایک ایک پل مدینے میں, گزرتا کیسے ہے ایک ایک پل مدینے میں, اگر بتانے میں آؤں تو 1 صدی ہو جائے, اگر بتانے میں آؤں تو 1 صدی ہو جائے. بنام سید عالم, بنام ساقی کوثر, بنام ساقی کوثر, بنام سید عالم, شراب عشق جو پی لے وہ جنتی ہو جائے. شراب عشق جو پی لے وہ جنتی ہو جائے. اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں, اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں, درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دونوں آنکھ بلند کر کے نعرہ رسالت. بہت ہی خوش انداز میں واضح نصیحت فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی عالمگیر دامت برکاتہ العالیہ. اللہ رب کریم ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ